بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم مشتاق احمد یوسفی کے حالات زندگی اور اسلوب تحریر کا جائزہ لیں گے۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں راجستھان کی ایک چھوٹی سی ریاست ٹونک میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تھا۔ والد محترم عبدالکریم یوسفی جو جے پور شہر میں کاروبار کرتے تھے اور سیاست سے بھی دلچسپی تھی انہیں، وہ جے پور کی میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے اور بعد میں وہ ریاستی اسمبلی کے حزب مخالف کے رہنما بھی رہے۔ بڑے نیک دل، خدا ترس اور اچھے کردار کے انسان تھے۔ حیدرآباد پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے بعد پاکستان کی حمایت میں تقریر کرنے پر انہیں بھارت چھوڑنا پڑا اور وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ مشتاق احمد یوسفی نے ابتدائی تعلیم گھر ہی سے حاصل کی۔ عربی، فارسی، دینیات کے علوم گھر میں پڑھے۔ انٹرمیڈیٹ کا امتحان انہوں نے راجپوتانہ بورڈ سے درجہ اول سے پاس کیا۔ آگرہ یونیورسٹی سے انہوں نے BA کیا۔ 1945 میں انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے MA فلسفہ میں ڈگری حاصل کی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ BA، MA، انٹر سب انہوں نے درجہ اول میں پاس کیے۔ 1946 میں راجپوتانہ سول سروس میں شامل ہوئے اور 1949 تک وہیں رہے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے مسلم کمرشل بینک کے مینیجر کے طور پر اپنی ملازمت کا آغاز کیا اور پھر ترقی کرتے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین کے منصب پر جا پہنچے۔ مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف جو ہیں وہ ہیں چراغ تلے، زرگزشت، خاکم بدہن، آب گم، اور حاکم بدہن جو ہے اس پر تو انہیں آدم جی آدم انعام بھی ملا۔ جہاں تک ان کی اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو وہ ایک فطری مزاح نگار ہیں۔ ایسے نہیں ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، جو محنت سے یا خود بینی کے بعد، مطالعے کے بعد بنے ہیں، بلکہ وہ فطری مزاح نگار ہیں، اور ان کے مزاح کی کاٹ اور ان تیکھا پن جو ہے مزاح کا، وہ ان کے اسلوب میں بڑا اہم ہے۔ اگر ہم ان کے تحریروں کا جائزہ لیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک صاحب طرز مزاح نگار ہیں۔ صاحب طرز مزاح نگار ایسے مزاح نگار کو کہتے ہیں کہ ان کا طرز تحریر انوکھا ہے، ایسا ہے کہ قاری پڑھ کر ایک نئے مزاج اور نئے انداز سے روشناس ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات سے بھی مزاح کے ایسے بڑے بڑے نکات پیدا کرتے ہیں کہ قاری حیرت امیز مسرت محسوس کرتا ہے۔ ان کے موضوعات کوئی خاص نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے عام زندگی سے تعلق رکھنے والے عام موضوعات پر قلم اٹھایا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق شگفتہ باتیں یوں لکھ دیں کہ جی چاہتا ہے انہیں بار بار پڑھا جائے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے اسلوب تحریر میں جو چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے معاشرتی حماقتوں پر طنز ہے۔ معاشرے میں جو غلطیاں ہیں ان پر جو انہوں نے تنقید کی ہے، ہم ان کی تحریروں کے کردار ہمارے آس پاس ماحول میں جیتی جاگتی زندگی کے کردار ہیں۔ ان کے کرداروں کی حماقتیں ہمارے معاشرے کی زندہ حقیقتیں ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی نے کبھی اس سلسلے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا۔ وہ اپنے مزاح کے زور سے ہر جانور، ہر آدمی کا مؤثر اور مضحک کردار بنا لیتے ہیں۔ مثلاً پڑھیے گر بیمار میں ہمارے تیمارداروں کے عام طریقوں، صنف لاغر میں آج کل کی عورتوں کی سلمنگ اور دیگر طریقوں سے اپنے آپ کو دبلا کرنے کی کوششوں، اور کاغذی ہے پیرہن میں عریاں مصوری کے ذوق کو کس طرح سے وہ بے نقاب کرتے ہیں،
یہ آپ کو ان کی تحریریں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا۔ پھر ان کی جو زبان و بیاں ہیں اس کے اندر جو دلکشی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے سلیقہ مندی، رکھ رکھاؤ اور جو عبارت ہے اس کی تزئین و آرائش کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ ان کے جملے ہمیں شگفتہ، رواں اور بے ساختہ معلوم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں جو ایک خاص خوبی ہے ان کے جملوں میں وہ یہ ہے کہ ادبی شان برقرار رہتی ہے، تراکیب کا انوکھا اور دلکش استعمال ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے ہاں ہمیں گہرا سماجی شعور بھی نظر آتا ہے۔ ان کا مشاہدہ یوں لگتا ہے کہ بہت وسیع ہے۔ معاشرتی زندگی کے متضاد پہلوؤں کی جانب وہ جس مزاحیہ اشارے سے فکر انگیز بات کرتے ہیں یہ حیران کن ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کی تحریروں میں سے کچھ جملے میں نمونے کے طور پر آپ کو سنانا چاہوں گی۔ جیسے اگر ہم مشتاق احمد یوسفی کے مزاح کو دیکھیں تو اس میں جو ہمیں طنز و مزاح کے نشتر نظر آتے ہیں، کس طرح وہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، انسان کی موت ہمیشہ قبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں، میں نے سگریٹ پینا اپنے بڑے بھائی سے سیکھا جبکہ ان کی عمر 4 سال تھی۔ یعنی لفظوں سے کس طرح وہ مزاح کے حربوں کا ایک فنکارانہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں، سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی پر مطمئن نہیں ہوتا۔ گانے والے کی صورت میں اچھی ہو تو محمل شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پہلی نظر میں جو محبت ہو جاتی ہے اس میں بالعموم نیت کا فتور کار فرما ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں، مرچیں کھانے کا ایک آسانی سے سمجھ میں آنے والا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے مشرقی کھانوں کا اصل رنگ اور مزہ دب جاتا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اگر گرمی میں لوگ کھری چارپائی پر سوار رہتے ہیں تو برسات میں یہ لوگوں پر سوار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اشعار اور محاوروں کا بھی وہ الٹ پھیر کر کے اپنے تحریر میں مزہ پیدا کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں، پھرتے ہیں سود خوار کوئی پوچھتا نہیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب ربا کا، وہ مجھے نہایت تشخیصناک نظروں سے گھورنے لگا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر کافی کا سا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھانے سے بے مزہ نہ ہوا۔ غالب کا شعر، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور اس پہ وہ بناتے ہیں، قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھانے سے بے مزہ نہ ہوا۔ یہ ایک طرح سے تحریف نگاری آپ کہہ لیں کہ اشعار اور محاوروں کو جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں الٹ پھیر کے اس سے مزاح کا رس وہ کس طرح نچوڑتے ہیں، یہ ان کی فنی پختگی کا پتہ دیتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے ہاں ہمیں سنجیدہ مزاح نگاری بھی نظر آتی ہے۔ پطرس بہاری، رشید احمد صدیقی جیسے سنجیدہ مزاح نگاروں کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزاح کے مختلف عوامل کو موضوع بنا کر اصلاح احوال کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی سے ویسے بھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کسی قدر اثر پذیری لی ہے، کہ رشید احمد صدیقی اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو کے ایک مشہور مزاح نگار ہیں اور علی گڑھ سے وابستہ تھے، ایم اے فلسفہ کیا علی گڑھ یونیورسٹی سے، ہم ان کے بارے میں پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیں اور پھر ان دونوں کا موازنہ کریں، جیسے میں نے ابھی بات کی کہ مشتاق احمد یوسفی نے رشید احمد صدیقی سے اثر و نفوذ لیا ہے، تو جو رشید احمد صدیقی ہیں ان کا مضمون ہے چارپائی اور کلچر،
چارپائی ایک معمولی چیز سمجھی جاتی ہے اور کبھی اس کی اہمیت کا خیال نہیں آتا ہمیں، مگر مشتاق احمد یوسفی نے اس کا رشتہ کلچر کے ساتھ قائم کر کے اس میں ایسے نقطے پیدا کیے ہیں کہ چارپائی کا معمولی اور ناقابل توجہ جو موضوع ہے وہ اتنا دلچسپ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چارپائی کے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ اکثر و بیشتر قاری کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی اہمیت کا احساس قاری کو مضمون پڑھنے کے بعد پہلی دفعہ ہوتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کے کلام میں ہمیں گھلاوٹ اور تیکھا پن بھی نظر آتا ہے، اگرچہ یہ دونوں چیزیں تیکھا پن اور گھلاوٹ متضاد و صاف ہیں، لیکن یہ پہلو بپہلو ان کی تحریر میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ سخت سے سخت بات کو ہلکے پھلکے انداز میں ایسے کہہ جاتے ہیں کہ باتوں باتوں میں بڑی بڑی حقیقتیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ ان کے اسلوب میں متنوع خصوصیات ہیں اور انہی کی بنا پر ہم مزاح کے اعتبار سے عہد یوسفیات میں زندہ ہیں۔ ان کا اسلوب تحریر ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم چارپائی کی ہی بات کریں تو چارپائی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، چرچرائی ہوئی چارپائی کو میں نہ گل نغمہ سمجھتا ہوں، نہ پردہ ساز اور نہ اپنی شکست کی آواز۔ مشہور مزاح نگار اور شاعر ابن انشا ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مزاحیہ ادب کے موجودہ دور کو اگر ہم کسی نام سے منسوب کریں تو وہ یوسفی کا نام ہے، یعنی ہم عہد یوسفیات میں جی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجنوں گورکھپوری جو ہیں وہ یوسفی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ادنا سی ادنا بات کے کسی نئے پہلو یا زاویے پر ہلکی سی روشنی ڈال کر اس کی طرف ہم کو متوجہ کر کے چونکا دیتے ہیں اور پھر خود معصومانہ انداز میں آگے بڑھ جانا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یوسفی کے فن کی وہ نزاکت ہے جو صرف انہی کے حصے میں آئی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا ایک مضمون کافی کے نام سے ہے، جسے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس میں مزاح پیدا کرتے ہیں۔